امریکہ اور ایران کے درمیان آبنہ ہرمز کے کنٹرول سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی غلط تشریح کی وجہ سے شروع ہونے والا تنازع مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر جنگ بندی سے پہلے والی سطح کے قریب پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب امریکہ نے اپنے حملوں کا دائرہ جنوبی ایران میں فوجی تنصیبات سے بڑھا کر وسطی ایران میں شہری انفراسٹرکچر تک پھیلا دیا ہے، وہیں دوسری طرف ایران بھی کویت، بحرین اور اردن کے بعد اب مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے خلیجی ملک قطر میں بھی امریکی فوجی اہداف پر جوابی کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آج بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے اور فی الحال اس اہم سمندری راستے کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور امریکہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، جہاں سے گزرنے والے جہازوں سے فیس بھی وصول کی جائے گی۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے دوبارہ نفاذ کا اعلان بھی کر دیا۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر تشویش میں مزید اضافہ کیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو کچھ عرصے سے کم ہو رہی تھیں ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے میں آج امریکی ٹی وی فاکس نیوز کے مارننگ شو میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ رات ایران کو سخت حملوں کا نشانہ بنایا، اب ہم انہیں بہت سخت نشانہ بنائیں گے اور آبنہ ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اور اس کے بدلے ہمیں معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران ہمیشہ معاہدے توڑ دیتا ہے اور اب تک ایران کے ساتھ 10 معاہدے ہو چکے ہیں جو اس نے توڑے ہیں۔ We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people, and so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. اور پھر اس انٹرویو کے تھوڑی ہی دیر بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے اور ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی یہ کھلی رہے گی۔ ہم ایران کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہے ہیں، جسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے تحت صرف ایران کے جہازوں یا اس کے گاہکوں کو آبنہ میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام ممالک کو آبنہ ہرمز استعمال کرنے کی مکمل اور آزاد اجازت ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ آج سے امریکہ کو آبنہ ہرمز کا محافظ کہا جائے گا، لیکن انصاف کے تقاضے کے تحت اس ذمہ داری کے بدلے امریکہ کو اس راستے سے بھیجے جانے والے تمام سامان پر 20% فیس دی جائے گی تاکہ دنیا کے اس انتہائی حساس علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے تمام اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اس منصوبے پر عمل درآمد اور اس کا باقاعدہ طریقہ کار فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کل رات کو امریکہ کی سینٹ کام نے دعویٰ کر دیا تھا کہ اس نے ایران کے اندر کم از کم 140 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اس دوران ایران کے جنوبی علاقوں بندر عباس، سرخ، جاسک اور جزیرہ خشم میں دھماکوں کی رپورٹس سامنے آئیں، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں میں جنوب مغربی ایران کے شہر ماشہر کاؤنٹی میں ایک پانی کے پمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں کم از کم ایک شخص مارا گیا جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب وہ آبنہ ہرمز کے ساحلی علاقوں سے آگے بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملوں کا یہ مرحلہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق رات بھر زیادہ تر امریکی بمباری کا مرکز ایران کے جنوبی ساحلی علاقے ہی تھے، لیکن ایک حملہ وسطی ایران کے شہر نائن میں بھی کیا گیا۔ صوبے کے نائب گورنر کے مطابق اس حملے میں ایک شخص مارا گیا اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل رات کو ان حملوں سے متعلق امریکہ کی سینٹ کام نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجود امریکی فورسز نے 12 جولائی کو ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ مکمل کیا۔ ان حملوں میں مختلف مقامات پر درجنوں اہداف کو انتہائی درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا تاکہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والی بین الاقوامی بحری آمد و رفت پر حملے جاری رکھنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کیا جا سکے۔ اس بیان کے ساتھ سینٹ کام نے ایران کے مختلف مقامات پر ہونے والے حالیہ حملوں کی لانچنگ کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، ساتھ ہی کچھ ویڈیوز میں ممکنہ ٹارگٹس پر حملے ہوتے بھی دکھایا گیا ہے۔ ان حملوں کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب نے بھی خطے بھر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے آج یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس نے اپنی تازہ جوابی کارروائیوں میں بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے جبکہ عمان میں امریکی فوجی ریڈار نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس کی بحری فورس نے بحرین کے علاقے الجفیر میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد ان مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسی طرح ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے سلطنت عمان میں ایک طویل فاصلے تک
فضائی نگرانی کرنے والا FPS ریڈار اور ایک بحری نگرانی کا ریڈار تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا ہے کہ حملے ایران پر امریکی جارحیت کے جواب میں کی جانے والی جوابی کارروائیوں کے 5ویں مرحلے کا حصہ تھے۔ آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت اسی صورت ممکن ہے کہ جب امریکہ اس آبی گزرگاہ میں اپنی فوجی مداخلت ختم کر دے اور ساحلی ممالک کی اپنی علاقائی سمندری حدود پر خود مختاری کا حق کا احترام کرے۔ اس سے پہلے ایران کی پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ ان کی فورسز نے جنوبی ایران پر امریکہ کے تازہ فضائی حملوں کے بعد اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر جوابی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، اور یہ حملے اتوار کے روز اس وقت کیے گئے جب امریکی فوج نے جنوبی ایران کے کئی مقامات کو اس بنیاد پر نشانہ بنایا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اپنے بیان میں پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ اس نے 2 بحری جہازوں کو اس لیے روک لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم بند کر دیے تھے اور آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر مجاز راستہ اختیار کیا تھا، جس سے اس اہم آبی گزرگاہ میں آمد و رفت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان 2 جہازوں کو روکنے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کیے، جس کے جواب میں اردن کے پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلز اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس کی جوابی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی کارروائی کے تیسرے اور چوتھے مرحلے میں کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے بھی امریکی اہداف پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مختلف ویڈیوز جاری کی۔ اس کے علاوہ اتوار اور ہفتے کو بھی آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس دوران ایران نے قطر میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے تھے۔ اس ساری صورتحال میں آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت اس وقت شدید متاثر ہے، جہاں دونوں طرف سے الگ الگ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایران کی جانب سے بنائی گئی آبنہ ہرمز کے کنٹرول کرنے کی اتھارٹی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج کی حالیہ جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے اس وقت آبنہ ہرمز سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے اور امن بحال ہوگا، یہاں سے گزرنے کی تمام درخواستوں کا مقررہ طریقہ کار کے مطابق جائزہ لیا جائے گا اور اجازت نامے جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی بحری فورس کے کمانڈر نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ آبنہ ہرمز سے کوئی بھی غیر ملکی جہاز ایرانی فورسز کی شناخت، نگرانی اور ٹریکنگ کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ تاہم اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے سینٹ کام نے دعویٰ کر دیا کہ ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا، یہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ امریکی افواج وہاں تعینات ہیں اور اس بات کو یقینی تیار ہے کہ یہ اسی طرح برقرار رہے۔ ان حالات میں ایرانی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ ایران کے جوہری مراکز پر آج صبح ہونے والے امریکی فوج کے وحشیانہ حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور جوہری تنصیبات سے متعلق اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب سفارتی کوششیں جاری تھیں تاکہ کشیدگی کم ہو اور خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات، سائنسی مراکز اور شہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور دنیا کے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ اس غیر قانونی اقدام کے نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مزید لکھا کہ ایران اپنی خود مختاری، آزادی اور سرزمین کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ایران اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، دفاع کے اپنے جائز حق کا استعمال کرے گا۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حملے پر فوری اور مؤثر کارروائی کریں، امریکہ کو جواب دہ ٹھہرائیں اور ایسے اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ بیان کے آخر میں لکھا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی ایسے غیر قانونی اقدامات کو مزید بڑھاوا دے سکتی ہے، اسی لیے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون، امن اور انصاف کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے ترجمان نے آبنہ ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور فوجی تصادم پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جبکہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بیان پر اقوام متحدہ کے ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی فوجی تصادم نہیں ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو شروع کی گئی کھلی اور بلا اشتعال جارحیت کا تسلسل ہے۔ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ خلیج فارس کے جنوبی حصے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور فوجی اثاثوں پر ایران کے حملے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کے فطری اور قانونی حق کا استعمال ہے۔ اسماعیل بقائی نے اقوام متحدہ کے ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا، آپ کو متعلقہ ممالک پر زور دینا چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینا فوری طور پر بند کر دیں۔ یہ ذمہ دارانہ رویہ نہیں
کہ ایران کو اپنی خود مختاری کے دفاع پر مورد الزام ٹھہرایا جائے، جبکہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرنے والے حملہ آوروں کا احتساب نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج اسماعیل بقائی نے میڈیا بریفنگ کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت اب ایک بحران کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی میں پہل نہیں کی اور ایران نے ہمیشہ ایرانی عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ ہر مذاکرات میں حصہ لیا اور اسی نیک نیتی کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، لیکن امریکہ نے اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ معاہدہ توڑنے میں اتنا جلد باز تھا کہ اس نے مفاہمتی یادداشت کے پیراگراف 5 میں ایران کی آبنہ ہرمز سے متعلق ذمہ داریوں کے لیے مقررہ 1 ماہ کی مدت کا بھی انتظار نہیں کیا اور ابتدا میں ہی اپنے وعدوں سے پھرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، ایران بھی اس معاہدے پر قائم رہے گا اور کوئی بھی اسلامی جمہوریہ ایران پر وعدہ خلافی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ان حالات میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی مستقل معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور غیر یقینی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب ادارے CNN نے حالیہ صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی روکنے اور ایک وسیع تر معاہدے کی طرف پیش رفت شروع کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں تشدد کا ایک نیا سلسلہ تیزی سے بڑھ چکا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ 17 جون کو اس معاہدے میں کئی اہم نکات جان بوجھ کر غیر واضح رکھے گئے تھے۔ معاہدے کہ آرٹیکل 5 کے تحت ایران نے 60 دن تک تجارتی بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایران اور عمان مل کر آبنہ ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور بحری خدمات کا طریقہ کار طے کریں گے۔ ایسے میں ایران کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شپنگ کے انتظام میں اس کا کردار برقرار رہے گا، جبکہ سخت موقف رکھنے والے حلقے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بحری جہاز ایران کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کریں انہیں نشانہ بنایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 27 جون کو کہا تھا کہ آنے والے 30 دن تک آبنہ ہرمز مکمل طور پر ایران کی نگرانی اور انتظام میں رہے گی اور صرف تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد ہی آبی گزرگاہ کی مکمل صلاحیت بحال کی جائے گی۔ اس صورتحال میں ایک علاقائی ذریعے کا کہنا یہ ہے کہ مفاہمتی یادداشت تھرموسٹیٹ کی طرح کام کر رہی ہے، یعنی یہ صورتحال کسی حد تک قابو میں رکھتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا اثر کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ذریعے نے مزید یہ کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے دائرہ کار میں دونوں فریق خود کو حملہ کرنے کا حقدار سمجھ رہے ہیں۔ ایسے میں جو یہ حملے بڑھ رہے ہیں، معاہدہ بھی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ایک یورپی سفارتکار کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ معاہدہ انتہائی نازک حالت میں ہے، لیکن یہ کوما کی حالت میں بھی جا سکتا ہے، یعنی عارضی طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں ایک بحری جہاز پر حملے کے بعد کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ سب ختم ہو چکا ہے، تاہم ٹرمپ نے مزید مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند بھی نہیں کیا۔ اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد 60 دن کا ایک ایسا عرصہ شروع کرنا تھا جس کے دوران امریکہ اور ایران وسیع تر مسائل پر معاہدے کی کوشش کرتے، جن میں ایران کے جوہری ذخائر، یورینیم افزودگی کا پروگرام، پابندیاں اور بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثے شامل تھے۔ اس مدت کا آغاز 26 دن پہلے ہوا تھا، لیکن اب تک اس بات کے کوئی آثار نہیں ملے کہ ان اہم معاملات پر باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ آج یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے منسلک یمن کی مسلح افواج نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپس کے زیر کنٹرول صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کو نشانہ بنایا تاکہ ایک ایرانی طیارے کو وہاں اترنے سے روکا جا سکے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ادارے صبا کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ حوثیوں نے یمن کی قومی ایئر لائن کے طیارے کو صنعاء ہوائی اڈے پر اترنے سے روک دیا، جبکہ ایک ایرانی طیارے کو یمن کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں اترنے کی اجازت دی اور اس کے نتیجے میں ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزارت دفاع نے صنعاء ایئرپورٹ کو خالی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ اس علاقے سے دور رہیں، جبکہ صنعاء ایئرپورٹ کے رن وے پر حملے کے مناظر کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ایئرپورٹ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ شمالی یمن پر کنٹرول رکھنے والے ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے سعودی عرب پر صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ سری نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کشیدگی کم کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی طاقت سعودی عرب کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور یہ حملہ بغیر جواب کے نہیں رہے گا۔